السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی اردو قاعدہ جو کہ میں اسلامک فیور چینل ہے وہاں پر پڑھا رہا ہوں۔ اس کتاب کے اندر مجھے دو چیزیں بہت اہم لگی، میں نے سوچا شاید آپ کو بھی وہ بتا دوں۔ اردو زبان کا قاعدہ میں کافی اردو کتاب ہوتی ہے اس کو کافی ٹائم سے پڑھا رہا ہوں، لیکن کچھ چیزیں کنفیوز تھا میں ابھی تک بھی کہ یہ جو الف با پا جو ہم پڑھتے ہیں اس کو صحیح طریقہ کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کو الف با پا پڑھو، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس کو الف بے پے پڑھو، تو کس طرح پڑھیں۔ آج ماشاءاللہ یہ جو کتاب ہے، مجھے کتاب ملی اور یہ کتاب میں نے منگائی ہے گجرات سے، یعنی نورانی مکاتب کے نام سے جگہ ہے، وہاں پر ایک مکتب چلاتے ہیں وہ نورانی، آپ بھی منگا سکتے ہیں آن لائن۔ تو جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو بہت خوشی ہوئی مجھے، اور دو چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ پوری کتاب پڑھنی ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، یا آپ اسلامک فیور چینل سرچ کر لینا، وہاں آپ کو انشاءاللہ میں پوری کتاب پڑھا دوں گا۔ تو دو چیزیں مجھے بہت اچھی لگی شروع میں ہی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو ہم آج تک الف با پا تا ٹا سا پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس طرح نہیں پڑھنا۔ اردو کے اندر یہ دیکھیں آپ، الف کی جب ہجو کرتے ہیں اس میں 3 حرف ہیں، با کی جب ہجو کرتے ہیں اس کے اندر 2 حرف ہیں، پا کی جب ہجو کرتے ہیں اس کے اندر بھی 3 حرف ہیں، یعنی پا الف زبر پا، تا الف زبر تا، تا الف زبر ٹا۔ تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ جس حرف کے اندر 3، یعنی جب ہجو کریں اس کے 3 الفاظ آئیں تو اس کو ایز اٹ از ایسے ہی پڑھنا ہے، اور جس کے اندر 2 الفاظ آئیں جیسے با الف زبر با، اس کو اردو کے اندر بے پے تے ٹے سے کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے دال ہے، اس کے اندر 3 الفاظ آتے ہیں، 3 حروف آتے ہیں، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ایز اٹ از ایسے ہی پڑھنا ہے۔ جس کے اندر 3 حروف ہیں اس کو جیسے عربی میں پڑھتے ہیں ویسے ہی اردو میں پڑھنا ہے، اور جس کے اندر 2 حروف ہیں اس کو بے پے تے ٹے اس طرح پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو عربی کے اندر ہم توا زوا پڑھتے ہیں، اردو کے اندر ہمیں اس کو توئے زوئے پڑھیں گے، باقی اور کوئی بھی فرق نہیں ہے۔ آج الحمدللہ ہمارا یہ جو کنفیوژن تھا، اور بہت سارے لوگ کہتے تھے یہ پڑھو، بہت سارے لوگ کہتے تھے ایسے نہیں ایسے پڑھو، تو وہ کنفیوژن آج دور ہو گیا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو 3 حرف والے ہیں ان کو کس طرح پڑھنا ہے، اور جو 2 حرف والے ہیں ان کو کس طرح پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسری چیز جو مجھے کافی اچھی لگی اس کے اندر وہ یہ با اور ہا، جب یہ دونوں اس ہا کو ہائے مخلوطہ کہتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں تو ایک تیسرا ورڈ بنتا ہے بھا، بھا اس طرح پڑھا جاتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، اور زیادہ تر لوگ اس کو پڑھتے بھی اسی طرح ہیں۔ بھر مثالیں بھی دی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز جو اس کے اندر مجھے پسند آئی وہ یہ، آج تک میں بھی ابھی تک یہی سوچ رہا تھا کہ دال اور ہا اس کو پڑھیں گے دھا، یعنی دہ، اس طرح پڑھتا تھا میں ابھی تک اس کو، جیسے دھن، لیکن پتہ چلا کہ دال اور ہا یہ دونوں دیکھنے میں الگ الگ ہیں لیکن پڑھنے میں الگ الگ نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ ہا ہائے مخلوطہ ہے، اور ہائے مخلوطہ جو ہوتی ہے وہ اپنے پچھلے والے حرف کو اپنے اندر ملا لیتی ہے۔ بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ الگ الگ ہے، لیکن یہ الگ الگ نہیں ہے۔ اس کو پڑھیں گے ہم دھن، یا کہہ سکتے ہیں ہم دھن، یعنی ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح ڈھا، ڈھل۔ امید ہے کہ آپ کو یہ 2 چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ پوری کتاب پڑھنی ہے تو آپ ہمارے اسلامک فیور کے نام سے جو چینل ہے اس کا لنک میں کمنٹ باکس میں بھی دے دوں گا، اور ڈسکرپشن وغیرہ میں بھی دے دوں گا، آپ وہاں جا کر، میں نے ابھی تھوڑی بہت کتاب یہ لائیو پڑھائی ہے، اور پوری کتاب انشاءاللہ میں وہیں پر پڑھاؤں گا، آپ وہاں آ کر اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور اگر آپ کہیں گے اس چینل پہ ڈالنے کے لیے تو میں اس چینل پہ بھی ڈال دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔